السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈسکشن ود سلوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے منشورز کے حوالے سے، سیاسی پارٹیوں کے منشور کے حوالے سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے JUIF کے منشور کے حوالے سے بات کی تھی، ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے۔ آج ہم MQM کے منشور کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ MQM اگر بات کی جائے سیاسی پارٹی کے طور پہ ایک بڑی ابھرتی ہوئی پارٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جیسے JUI ہو یا MQM ہو یا کاف لیگ ہو، یہ وہ پارٹیاں ہیں جو پارٹی اقتدار میں سیاستدانوں کو لانے اور اقتدار بنانے اور حکومتیں بنانے اور بگاڑنے اور توڑنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ان کے منشور کیا ہیں، ان کو عوام کس منشور کے تحت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور ان کے وعدے کیا ہیں، اس الیکشن میں عوام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، اسی والے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں MQM کے سینئر نائب صدر ہیں اپر پنجاب کے شہزاد آصف جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں الیکشن میں، اس دفعہ اسلام آباد کے حلقے سے اور قومی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو منشور کے حوالے سے MQM کا منشور انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ اس منشور میں کیا کیا اہم نکات ہے آصف صاحب سے معلوم کریں گے۔ آصف صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور سب سے پہلے کیونکہ منشور کی بات کریں تو اس دفعہ منشور میں کیا ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ مدثر بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ میں ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہوں گا، جیسے ابھی شروع میں آپ نے کہا کہ پارٹیوں کا جوڑنے اور توڑنے میں بڑا کردار ہوتا ہے حکومتوں کے، تو میں یہ کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر تو خیر ہمارا کردار جوڑنے میں ہی رہا ہے، لیکن چونکہ ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوتے ہیں تو جو بھی فیصلہ یا جو بھی چیز عوام کے جب مفاد میں ہوتی ہے تو اس وقت ہم اسی حساب سے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ توڑنے والا الزام جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح، وہ کیونکہ ماضی کی پریکٹس رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اقتدار بنانے میں بھی آپ کا کردار تھا تو PDM کو لانے میں بھی آپ کا کردار تھا، اس تناظر میں ہم نے یہ گفتگو کی۔ اسی لیے میں وہ کلیئرٹی دے رہا ہوں نا کہ اس میں ہم چونکہ عوام کے مینڈیٹ سے آتے ہیں تو جہاں عوام کے لیے بہتری ہوتی ہے، تو یہ ایون لاسٹ ٹائم آپ نے ایک پروگرام میں وہ معاہدے کا بھی ذکر کیا تھا، تو دیکھیے یہ معاہدے بھی بیسیکلی عوام کے لیے کیے جاتے ہیں نا۔ اب ہم اگر کسی کے ساتھ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں عوام کے ساتھ ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے، تو اگر وہ کام اور وہ جو عوام کے لیے انہوں نے کرنے تھے وہ حکومت پورے نہیں کر پا رہی، تو پھر ظاہر ہے ہمارے اوپر یہ ڈیوٹی ہوتی ہے عوام کی طرف سے، عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہوتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آگے انتظام کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ تو جہاں تک منشور کی بات ہے تو اس دفعہ ہمارا جو منشور ہے وہ مین تو 3 سے 4 نکات پہ گھوم رہا ہے، اور جو ہماری جدوجہد شروع سے بھی رہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ آپ اختیارات کو لے جائیں، بلدیاتی حکومتیں یا جو لوکل حکومتیں ہیں ان کو طاقتور ترین بنایا جائے اور ڈیولپمنٹ کا ترقیاتی کام وہی کریں۔ اس دفعہ 3 آئینی ترامیم جو ہے وہ ہم نے سجیسٹ کی ہیں جس پہ ہم جدوجہد کریں گے، اور اس پہ ہمیں بلکہ اور بڑی پارٹیوں کی طرف سے بھی سمجھ لیں کہ انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ بالکل بہتر ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آئین کے اندر جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، لوکل حکومتیں ہیں، ان کے سارے جو ادارے ان کے کنٹرول میں ہوں گے، ان کے اختیارات اس کا تعین کیا جائے، تاکہ لاسٹ ٹائم جو سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں یہی جو ہے مسائل رہے کہ کون سا یہ واسا جو ہے یا کون سا ادارہ یہ اس کے انڈر آئے گا، کون سا نہیں آئے گا۔ تو یہ منشور تو بلدیاتی الیکشن میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو قومی الیکشن ہے نا، اس میں یہ منشور پہ آپ سمجھتے ہیں اٹریکٹ کر لیں گے عوام کو؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن اور قومی الیکشن ہم تو ان دونوں کو بھی آپس میں مشروط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو نیشنل آپ کا یہ قومی اور صوبائی الیکشن ہے اسمبلیوں کے، یہ بلدیاتی الیکشن سے مشروط ہوں۔ اگر آپ نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تو آپ قومی اور صوبائی الیکشن بھی نہیں کروا سکتے۔ اس کو بھی آئین میں ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں، اس کے بعد منشور میں مینشن ہے جی قومی بلدیاتی الیکشن۔ یہ جو میں تینوں ترامیم کی بات کر رہا ہوں نا، اس میں یہ ترمیم بھی شامل ہے کہ اس کو ایسوسیٹ کیا جائے۔ آپ اتنے عرصے سے پارلیمنٹ میں ہیں، آپ کی پارٹی موجود ہے، تو انہوں نے یہ اس خیال اس وقت کیوں نہیں آیا، آج کیوں آ رہا ہے کہ جی اس پہ دیکھیے، اس پہ کام تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے، ہم بھی کریں، باقی پارٹیز نے بھی کیا تھا۔ اب میں اگر آپ کو یاد ہو، جب بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تھی تو اس میں انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا تھا کہ جس میں اس کو نیچے گراس روٹ لیول پہ آپ نے بلدیات کو پاورفل بنانا ہے۔ یہ ہر حکومت کے ایجنڈے کا حصہ ضرور رہا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ جمہوری حکومتوں میں بلدیات کمزور ہوتا ہے، آمرانہ حکومتوں میں مضبوط ہوتا ہے، اس کی پیچھے کیا وجوہات ہے؟ سر ایکچولی تو جو مضبوط بلدیات ہے وہی آپ کے ایک پائیدار سسٹم کی جڑ ہوگی۔ اسی بلدیات کی، یہ جو بلدیات کی ایک نرسری بنے گی، اسی سے آپ کی سیاسی پود نکل کے آئے گی نا۔ تو ہم تو پہلے دن سے اسی چیز پہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ بلدیات کو مضبوط کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں
مختلف حکومتیں ایسی آئیں اور پارٹیز بھی ایسی آتی رہی جن کی ترجیح بلدیات اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر بلدیات کے پاس سارے فنڈز چلے جاتے ہیں، ترقیاتی فنڈ وہ کام کرواتے ہیں، تو خالی جو آپ کے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ صرف قانون سازی کے لیے تو آئیں گے نہیں. تو اس وجہ سے جو ابھی الیکشن ہے وہ تو قانون ساز کا الیکشن ہے نا، یہاں پہ کوئی بلدیاتی نالی گلی ایسے بنانے کا الیکشن تو نہیں ہے. لیکن ترقیاتی فنڈز تو پھر انہیں آپ کے نمائندوں کو ملیں گے نا جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہوں گے نا. لیکن کام تو بلدیات کا وہ ہے یہ والا نا، بلدیات کا کام. آپ جس الیکشن کے حصہ لے رہے ہیں MP MNA کے، وہ تو قانون ساز. جی بالکل قانون سازی. اور آپ نہیں سمجھتے جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کے آپ لوگ صرف اور صرف اس پہ مقصد پہ چلے گئے کہ ہم نے نالی بنانی ہے، سڑک بنانی ہے، گاڑی. دیکھیے ترقیاتی کام بھی تو، اور یہ بنیادی مسائل جو ہیں ایک عام آدمی کے بنیادی مسائل تو یہی ہیں. اگر اس کے بنیادی مسائل اس کے محلے یا شہر کی لیول پہ حل ہونے چاہیے تو یہ تو اچھی بات ہے. عام بیسیکلی ہم الیکشن میں بھی آئے یا سیاست میں بھی آئے تو یہ عام عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں نا. تو عوام کے تو یہ بنیادی مسائل ہیں. بنیادی گلی بھی اس کا مسائل ہے، اس کو سودا سلف مہنگا ملتا ہے تو یہ بھی اس کا مسائل ہے. یہ بنیادی مسئلے تو بہت ہیں. اچھا میں ترمیم کی بات کر رہا تھا، تو جو تیسری ترمیم ہم سجیسٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ہے، نیشنل فائنانس کمیشن صوبوں کو پیسے دیتا ہے، تو اسی طرز پہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ پیسے صوبوں کو جانے کے ساتھ آگے اضلاع کو جا سکے باقاعدہ. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ صوبے آگے ضلعوں کو یہ پیسے ڈیوائیڈ نہیں کرتے، لوکل حکومتوں کو پیسے ملتے نہیں ہیں، تو ایکچولی اس کے جو ثمرات ہونے چاہیے وہ عام آدمی تک پھر پہنچ نہیں پاتے. صحیح. لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے نا کہ آپ ثمرات کی بات کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جو ہے نا یہ بتائیں کہ آپ جیسے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری دیں گے آپ، تو یہ والا نارا کیوں نہیں شامل کیا؟ سر یہ اس لیے نعرہ شامل نہیں کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے نا، یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے. ابھی آپ اس میں کسی معاشی ماہر سے بات کر لیں، وہ 300 یونٹ کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ 200 یونٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. وہ کیسے ہو؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس پہ. یہاں پہ ہمارے پاور ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہیں جیسے IESCO ہے، فیسکو ہے، مختلف کمپنیز ہیں. یہ IESCO، فیسکو اور میپکو اور یہ گیپکو، ان چاروں کمپنیوں کا جو بلنگ ریکوری ہے وہ 99.5% سے اوپر نیچے ہوتی ہے. اسی طرح ہماری کوئٹہ میں جو کوئٹہ کی پاور سپلائی کمپنی ہے، اس کی یہ جو لاسٹ منتھ گزرا ہے، اس منتھ کی جو کلیکشن تھی وہ 35%. سبسڈی دیں گے نا، ہو سکتا ہے اپنی جیب سے دیں، حکومت کے خزانے سے دیں. حکومتی خزانے سے آپ سبسڈی دے کے تو آپ نے پہلے ملک کا یہ حال کر دیا. اب دیکھیے ایسے پروجیکٹ جس سے عوام کو فائدہ ہو، لیکن وہ پروجیکٹ سیلف سفیشینٹ اگر نہ ہو اور وہ آپ کے اوپر اگر بوجھ پڑ رہا ہے تو آپ قرض لے کے وہ ان پروجیکٹس پہ لگائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ معاشی طور پہ وہ ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں. اور سبسڈی اتنی بڑی اگر دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن دیں گے کیسے؟ وہ پاسبل کیسے ہو؟ اگر دے دیں تو اچھی بات ہے. سر دے دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا؟ نہیں مارتے ہیں آپ، دینا نہیں چاہتے عوام کو یہ سبسڈی. سر دیکھیے ہم وہی بات کرتے ہیں، ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. پریکٹیکل نعروں میں 1-2 نعرے بتا دیں جو عوام کو بڑے پسند ہو. سر عوام کو سب سے پہلا تو عوام کے حقوق کے لیے نعرہ نا، کہ ہم عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا بااختیار بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے، آپ اتنے بااختیار ہو جائیں وہیں. یہ ہے. اس کے علاوہ پھر ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن سر دیکھیے پاکستان بھی بدقسمتی سے ان ممالک میں ہے جو اپنے GDP کا 4% سے بھی کم خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن پہ، اور وہ بھی 80% اس کا بھی سیلریز میں چلا جاتا ہے. تو ایجوکیشن پہ تو ہمیں بہت پیسے لگانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے سجیسٹ کیا کہ اس کو کم از کم 5% کے ایکول تو لے کے جائیں GDP کے. ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، بنگلہ دیش نے پچھلے 5 سالوں میں 15% GDP کا لگایا ایجوکیشن پہ، ڈیجیٹل بنگلہ دیش کا نعرہ لگایا. اب انہوں نے اس نئے ٹینیور کے لیے 20% GDP کا لگا رہے ہیں اور اسمارٹ بنگلہ دیش کا نعرہ لگایا. تو ایجوکیشن پہ تو بہت زیادہ اسپینڈ، اور ہم یہاں پہ تو منشور شامل کیے جاتے ہیں کہ 100 دن کے ہمارے کارکردگی، جو بھی حکومت آئے گی تو یقینی طور پہ یہ بھی 100 دن کا نعرہ مارے گی جو بھی آئے گی، تو فوری چاہتی ہے نا ریلیف. یہ جو تعلیم کی بات کریں تو لانگ ٹرم پروسیجر ہے، 5 سال میں. دیکھیے اسی وجہ سے تو یہ چیزیں اگنور ہوتی ہے نا. کوئی چیزیں 5 سال میں کسی کا امپیکٹ آئے گا، کسی کا 10 سال میں آئے گا، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں نا سر. آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی صحت ہے، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. اچھا ایک شہزاد صاحب ایک بات بتا دیں، آپ نے کہا یہ سیاسی نعرے ہیں، بلاول صاحب کا ذکر کیا نا، یہ ممکن نہیں ہے. 200 یونٹ والے جو نعرہ مارتے ہیں، جہانگیر ترین والے وہ کہتے 200 یونٹ، وہ کہتے 300 یونٹ، کچھ 100 یونٹ والے بھی اگر بات کی جائے تو حمزہ شہباز نے 100 یونٹ فری کر کے بھی دکھائے تھے، تو 100 یونٹ والے بھی موجود ہیں. تو یہ تو ہے سیاسی نعرے. تو آرٹیکل 62-63 کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا، جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، اس پہ نااہل ہونا.
تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو سارے جھوٹ بولے جائیں گے الیکشن کے بعد اگر جیت کے آ جائے تو اس پہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ یہ آرٹیکل 62-63 پہ پورا نہیں اترے، یہ ان کو نااہل کیا جائے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو جو آرٹیکل 62-63 ہے ہم اس کو ہی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارے یہاں تو سر پارلیمنٹ میں مطلب آپ کہتے ہیں سیاستدان جو دل چاہے جھوٹ بولے، نہیں جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی کرے، لیکن سر اصل میں قانون کا یہ ہوتا ہے کہ قانون سے آپ نا وہ، اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی، ابھی ریٹرننگ افسران نے یہاں پہ یہ NA 46 اور 47 میں ریٹرننگ افسران نے جو فیصلے دیے، ایک بندے کا اس نے 30,000 روپیہ اس کا PTCL کا بل واجب الادا تھا جو کہ نہیں پے کیا، جو کہ اس کے نالج میں کنیکشن نہیں تھے، اس کے کرایہ داروں کے تھے جو بھی، اس پہ جو انہوں نے ڈیسیژن دیا ہے، اس نے ڈیسیژن میں 62(1)(f) اس کے اوپر لاگو کیا ریٹرننگ افسر نے، حالانکہ ریٹرننگ افسر کی تو یہ پاور نہیں تھی، وہ تو عدالت کر سکتی نا، کوئی بھی عدالت، لیکن انہوں نے اس پہ اس کو یہیں سے نائل کر دیا، تو قانون کا پھر غلط استعمال بہت ہوتا ہے نا، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ لیکن قانون تو بنا ہوا ہے نا عوام کو بتانے کے لیے کہ 62-63 اسی لیے بنا ہوا ہے کہ کوئی آپ سے جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، سانسیں نہ چھپائے، تو آپ اثاثے بھی چھپائیں، جھوٹ بھی بولیں، تو آپ عوام اس پہ رجوع بھی نہ کریں۔ نہیں اثاثے تو بالکل ظاہر ہے ایسی چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، لیکن لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تو پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کر کے بھی بعد میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک سیاسی تقریر تھی، تو سیاسی تقریر کو جب سیاستدانوں کو اتنی اجازت دینی چاہیے کہ جو دل چاہے کرے۔ سر سیاستدان خود اس کو سیاسی تقریر تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب سیاسی تقریر کو تو وہ خود سچ مان نہیں رہے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے وہ تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں، ویسے نہیں، ادروائز تو دیکھیں سیاست تو ایک خدمت کا پیشہ ہے، بڑا قانون کی خلاف ورزی بنیاد ہی وہاں سے ڈل گئی نا، قانون کی خلاف ورزی بالکل سر نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا سر قانون سے بھی، قانون کے ساتھ نا اخلاقیات جڑی ہوئی ہے، تو اخلاقیات اگر آپ کی اخلاقیات بہتر ہوگی، اخلاقیات بلند ہوگی تو قانون کی پابندی آٹومیٹکلی آ جائے گی، تھوڑا سا اخلاقیات کا پرابلم ہمارے یہاں ہے۔ صحیح، اچھا MQ کے منشور میں مجھے اس کی تھوڑی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا کہ آپ لوگوں نے غیر ملکیوں کو بھی کارڈ جاری کرنے کا منشور میں ذکر کیا ہوا ہے؟ سر ہم نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ جو یہاں پہ عرصہ دراز سے پاکستان میں ہیں، جنہوں نے یہاں پہ شادیاں کر لی ہیں، جن کے بچے یہاں پہ ہیں، کاروبار ان کے بڑے یہاں پہ موجود ہیں، تو اس حوالے سے بالکل میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ جن لوگوں کی شادیاں یہاں پہ ہو چکی ہیں تو ان لوگوں کو تو رائٹ بنتا ہے کہ ان کو یہاں پہ اگر آپ کارڈ جو ہے ریزیڈنٹ کارڈ دے سکتے ہیں یا کچھ ایسا جس پہ وہ یہاں پہ رہ کے اپنا کاروبار کر سکیں۔ یوں کہیں غیر ملکیوں کو نیشنلٹی دے دینی چاہیے جو 10 سال سے زائد عرصہ یا شادیاں کی ہوں؟ اس کے لیے تو دیکھیں، اس کے لیے تو قانون موجود ہے نا، وہ قانون موجود ہے، اسی طرح جانا چاہیے، لیکن ہم یہ سجیسٹ ضرور کریں گے کہ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے جنہوں نے یہاں پہ شادیاں وغیرہ کی، ان کو کوئی ریزیڈنٹ پرمٹ یا کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکیں۔ صحیح۔ اچھا شہزاد صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ MQ وہ جماعت ہے جس کا زیادہ اثر و سندھ کے شہری علاقوں میں موجود ہے، تو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے حقوق کے لیے آپ لوگوں نے منشور میں کیا ذکر کیا، یا اگر سندھ کی بات کریں یا پنجاب کے دیہی علاقوں کی بات کریں جہاں کہ آپ اپر پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں، دیہی علاقوں کے لیے منشور میں کیسی خاص چیز ہے؟ کسانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ سر بالکل کسانوں کے لیے ہم نے بالکل کسانوں کے لیے سبسڈیز کے لیے کہا ہے کہ کسانوں کو جو میکسیمم سبسڈیز گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ دے، اور ایمرجنسی ریلیف جو ہے نا وہ کسانوں کے لیے دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو دیہی علاقوں کے لیے جو میں نے پروونشل فائنانس کمیشن کی بات کی ہے نا، یہ پروونشل فائنانس کمیشن اگر یہ بنتا ہے تو اس کا ثمر آپ کے دیہی علاقوں تک بھی پہنچے گا، ہر جگہ پہ پہنچے گا، ہر انسان کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اندرون سندھ بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا، بلکہ جو سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسے جاتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے، وہ سندھ حکومت ان کی مرضی ہے تو شاید لاڑکانہ میں لگا دیں یا کہیں اور کسی ایک جگہ پہ لگا دیں، تو یہ پروونشل فائنانس کمیشن بن جائے گا تو سندھ کے بھی ہر غریب ہاری تک اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اور نوکریوں کے حوالے سے کیا بات ہے منشور میں؟ نوکریاں دیں گے، لیں گے، میرٹ کریں گے، شہری علاقوں کو دیں گے، دیہی علاقوں کو دیں گے؟ جی میرٹ پہ ہونی چاہیے، نوکریاں تو بالکل میرٹ پہ ہونی چاہیے، اور جو کوٹا سسٹم ہے اس پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پراپر جو ہے وہ ریوزٹ کر کے اس کو پراپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے جہاں ضروری ہے۔ صحیح۔ شہزاد صاحب منشور پہ تو ہم تھوڑی سی گفتگو کی، میں چاہوں گا کہ الیکشن ایکٹیویٹیز پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ الیکشن ایکٹیویٹیز آپ ہم کیونکہ اسلام آباد کے حد تک دیکھیں کہ بڑی ایکٹیویٹیز محدود ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو تعلیمی اداروں کو دیا گیا تھا اس وجہ سے محدود ہے، یا اوور آل دلچسپی کم ہے سیاستدانوں کی؟ ایک تو سر چونکہ اسلام آباد میں سیکشن 144 ہے
काफ़ी अरसे से वो इम्पोज की हुई अभी भी है, इस वक्त भी सेक्शन 144 है। और ये डिफरेंट हमारी अभी सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई हैं हर जोन के एसपी के साथ, तो उसमें जो उन्होंने बताया, एक तो आप कार रैली नहीं निकाल सकते, उसके बाद आप कोई बड़ा जलसा जुलूस नहीं कर सकते, अगर आपने कॉर्नर मीटिंग भी कोई बड़ी करनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले डीसी ऑफिस से इजाज़त लेनी होगी, जो कि समझ ले 2-3 दिन का प्रोसेस है। अब इन हालात में आप देखें कि कैंडिडेट किस तरह से कर सकता है। जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी से मुराद ये, पिछले इलेक्शन में भी हमने ये देखा था, पिछले इलेक्शन के अंदर एक बड़ी पार्टी थी, उनकी ना रैलियां रुक रही थी, ना उनको किसी भी कानून की पाबंदी उन्होंने नहीं की। हम बाकी जमातों ने बिल्कुल की, हम उसी रगड़े में आए। और इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ वो पीटीआई का जिक्र, वहाँ वो जो है वो एंगल चेंज हो गया है, वो 180 डिग्री पे चला गया है। अच्छा। लेकिन अभी भी उसी तरह की एक पार्टी है जो पहले इस डिग्री पे थी, इस डिग्री पे आ गई और वो उस डिग्री पे चली गई। ऐसे ही है, तो वो कोई इजाजत भी नहीं लेते, वो किसी सिक्योरिटी मीटिंग में भी नहीं आज तक गए, ना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, उनको नोटिस हो चुके हुए हैं, लेकिन उनके धड़ाधड़ चल रहे हैं। शिकवा नहीं किया कि आप तो हमारे साथी हैं, जरा हमें भी इजाजत लेते हैं, हम भी रैलियां निकाल लें? सर ये शिकवा किससे करें, आपके साथी हैं ना। देखिए बिल्कुल, वो बिल्कुल है, लेकिन अब हम एक पोल बैनर लगाते हैं तो सीडी उसी वक्त उसको उतार देता है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का नोटिस आ जाता है, उनके पूरे शहर में लग जाता है, कोई नहीं पूछता। तो ये तो बस फिर चीज़ें चलती हैं। ये तो क्या कहते हैं, इलेक्शन फेयर समझते हैं सर? अच्छी बात है, होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। ये तो भी देखिए इन हालात में जो आप बता रहे हैं, इस पे तो अनफेयर की कंडीशन नजर आ रही है ना। देखिए हम तवक्को ये करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना किरदार बहुत अच्छे से अदा करे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स तो जाहिर है यहाँ मकामी लेवल पे या शायद किसी दूसरे शहरों में भी हो रहे होंगे, जो कि हम उसके जिम्मेदार, हम वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट आपके रिटर्निंग अफसरान हैं हम उनको ठहराते हैं। सही। अच्छा शहजाद साहब, एक सवाल आपसे पूछूंगा। अब हम बड़ा देखते हैं आजकल लोगों में बड़ा शऊर आ गया है ना, सवाल उठाते हैं आजकल, सवाल पूछते हैं। पहले सवाल इतने नहीं पूछे जाते थे। 50 गाड़ियों पे मुश्तमिल काफिले जाते हैं इलेक्शन के वोट मांगने के लिए। जब बात की जाए सैलाब की तो एक गाड़ी भी नहीं मिलती, जब बात की जाए किसी की बाड़ी उठाने के लिए तो एक एम्बुलेंस नहीं मिलती, जब बात की जाए किसी के घर में फाके हो रहे होते एक आटे की बोरी नहीं होती। लेकिन इलेक्शन की बात की जाए तो 50-50 देगें बन जाती हैं, बच्चों खुदकुशियाँ कर देते, बाप बच्चों को मार देता है। कराची का वाक़या आपके सामने है, फैसलाबाद का वाक़या पीटीआई के दौर में हुआ वो आपके सामने है, निगरान हुकूमत में ये वाक़या कराची में हुआ आपके सामने है, पेशावर में वाक़या पीडीएम दौर में हुआ आपके सामने है। तो अवाम ये सवाल करती है कि उनके बच्चे भूखे मर जाते हैं, बाप खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो फॉल्ट सियासतदानों में है, मुआशरे में है, सिस्टम में है? देखिए बहसीत एक हर शख्स हमसे से इस मुआशरे की बुनियादी इकाई है ना, हर शख्स हम में से समझ लें कि इस बिल्डिंग की एक ईंट है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम को अब चूँकि इतना शऊर आ चुका है, जैसे आपने कहा लोग सवाल भी पूछते हैं, सारा कुछ है, तो इन सारी चीज़ों की बजाय अगर वो जब वोट का इंतखाब करते हैं, अपना वोट किसको देना है, उस वक्त अगर वो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के दें। मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ तो आप किसी के साथ कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, रिश्तेदारियाँ भी करते हैं, तो आप उसके बारे में देख के सोच समझ के फैसला करते हैं। तो वोट तो आपकी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपना मुल्क चलाने के लिए किसी को दे रहे हैं, किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेज रहे हैं जो आपकी नुमाइंदगी करेगा, तो उसके चुनाव में तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से आपने वोट डालना है, सोच समझ। आप कह रहे हैं आजमाए हुए को ना आजमाएं? नहीं भाई, ये अगर आजमाया हुआ है किसी को और वो आपकी आजमाइश पे पूरा उतरा है तो उसको बेशक वोट दें। कारकर्दगी किसी ने अच्छी दी है तो उसको वोट दें। या किसी का आपको मंशूर नज़र आता है कि ये अच्छा मंशूर है, ये मंशूर सिर्फ हमें अभी ये बिरयानी खिलाने या देगें खिलाने का नहीं है, ये उसके बाद आगे जाके भी हमारा गुर्बत मुल्क से कम कर सकते हैं, हमारे मसाइल का, बुनियादी मसाइल का हल कर सकते हैं, तो बेशक उनको वोट दें। अच्छा सियासतदान, बतौर सियासतदान, एक आप सियासतदान तो हैं लेकिन आम शहरी भी हैं ना, अंदर से आप इंसान भी हैं, तो जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो बतौर इंसान शर्मिंदगी होती है कि हम सियासतदान, हम इस मुल्क के वाली वारिस होते हुए हमारी कौम, हमारा मुल्क इस तरह के हालात में पहुंच गया। सर यकीन माने कि शर्मिंदगी क्या, अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है सर इस पे। मैं छोटी एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूँ। हमने सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगा, 18वीं तरमीम आई जिसमें सूबों को बहुत से इख्तियार दे दिए गए, एजुकेशन के आपने दे दिए, एजुकेशन के उन्होंने अपने हायर एजुकेशन कमीशन 2 सूबों ने बना लिए, 2 सूबों ने तो हायर एजुकेशन कमीशन नहीं बनाया, बलूचिस्तान और केपी में हायर एजुकेशन कमीशन नहीं बन सका, बाकी सूबों में आपने बना लिए, धड़ा आपने यूनिवर्सिटियाँ तो बना दी, लेकिन ये आपने देखा कि एक कॉलेज है जहाँ इंटरमीडिएट का वो बोझ बड़ी मुश्किल से उठा रहा था, आपने उसको डिग्री कॉलेज का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, एजुकेशन का म्यार आपका डाउन हो गया बहुत बुरी तरह। फिर
जो आपने प्रोविंशियल जहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन बना भी लिए, तो उनका मकसद भी सिर्फ ये था कि जो हायर एजुकेशन कमीशन था पाकिस्तान का, उसको बेसिकली उसका चूँकि काफ़ी ज़्यादा दबाव था उस वक्त, डिग्रीज के इशू और बड़े मसाइल थे, उनसे जान छुड़ाने के लिए आपने ये काम किया, लेकिन आपने एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। फिर नई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज खोलें, स्कूल मैपिंग नहीं की, तो उसके लिए कितने रिसोर्सेज है, कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से आपने बगैर कोई, जिस तरह वो एक टाइम आया था यहाँ पे हर दूसरे शख्स ने CNG स्टेशन लगा लिया था, इसी तरह आपने सूबों में जाके हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी तो खोल ली है, लेकिन आप ये देखिए यूनिवर्सिटी का म्यार अब कहाँ पे। सही। ऐसे शहजाद साहब, मंशूर की थोड़ी सी बात करें तो मंशूर में मैंने एक चीज़ ये नहीं देखी, कभी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तजवीज़ भी है, कि ये नहीं देखा कि जिस इलाके में कोई गुर्बत के मारे खुदकुशी करता है, बच्चे मारता है, तो उसका केस उस सियासतदान के ऊपर दाखिल होना चाहिए जो आवाम से वादे करता है। तो ये कभी मंशूर में डला है या डलना चाहिए इस तरह की चीज़? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ जिम्मेदार तो सियासतदान है, ये तो हमारे इस्लाम में भी लिखा हुआ है ना कि अगर जिस जगह का शहरी अगर कोई खुद भूख से मरता है तो उसका हुक्मरान उसका जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन उसके लिए सर हुक्मरान बिल्कुल जिम्मेदार है, कि कुत्ता भी मर जाए तो हुक्मरान जिम्मेदार है, लेकिन उसके लिए शरई हुकूमत का भी होना ज़रूरी है ना। अच्छा। उसके लिए हुकूमत भी शरई हो, और उसके लिए तो मैं अपने आप को तो पेश नहीं कर सकता कि जी मैं खुद इलेक्शन लड़के वहाँ पे पहुँचूंगा, तो उसके तो अपने लवाजमात हैं। बाकी ये आपकी बात, सियासी पार्टियों में मंशूर डाले ना, मंशूर में ये चीज़, बाकी ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हुक्मरान जिम्मेदार जरूर है, लेकिन अब हुक्मरान के ऊपर आप उसकी तो अपने आप को कटहरे में क्यों नहीं जाहिर है लाता उस पे एक शख्स के मरने पे आप कत्ल, वो डरता है कि मैं अपने आप को कटहरे में लाऊंगा तो वहाँ मेरे से पूछेगी। उसकी वजह ये है सर, चूँकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, अभी तो हमने बहुत से क्राइसिस का शिकार है। इससे कोई बेहतरी, जब एक मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ऐसे कवानीन बनने चाहिए, लेकिन अभी ये है कि कानून साजी करने वाले सबको जो है उसको इस चीज़ का ख्याल ये रखना चाहिए कि आवाम को इतनी महंगाई में मत डालें कि वो बेचारे अपनी रोज़ी रोटी जो है वो ना चला सके। सही। प्रोग्राम का आखिर में सलूशन के वाले से थोड़ी सी बात करें। मंशूर तो आपने बता दिया, इस मंशूर के अमल दरामद का सलूशन क्या है? इसको अमल दरामद होगा, नहीं होगा, या सिर्फ इलेक्शन से पहले नारों और वादों दावतों की बंदी रहेगा? सर MQM की एक हिस्ट्री रही है कि MQM हमेशा से ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए एक तो नीचे से ऊपर लोगों को जो है वो मौका भी देती है अवानों में जाने का, और दूसरा उनके लिए जद्दोजहद भी करती है। जितनी भी हमने इससे पहले कानून साजियाँ जो भी हमने रिकमेंड की हैं वो सारी इसी हवाले से आवाम को एम्पावर करने के लिए। अब एक और आखिरी बात आपके पिछले सवाल से जुड़ी हुई कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हम इस किस्म के प्रोग्राम्स के ख़िलाफ़ हैं जो आपके इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम इनकम जनरेशन प्रोग्राम की आपको उसकी सजेशन देते हैं, जैसे अखुवत फाउंडेशन वाले हैं जो लोगों को बगैर किसी सूद के कर्जे मिलते हैं, कारोबार वो कोई चले, लेकिन एक काम तो उन्होंने अच्छा किया है ना। अब वो सियासत में गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका काम जो है उसको वो, लेकिन वो जो बाहर किया काम वो उधर नहीं कर रहे, हुकूमत सतह पे नहीं कर रहे। वहाँ पे जाहिर है उनके लिए पाबंदियाँ हैं, चीज़ों में लिमिटेशंस होती हैं। तो इधर तो वो चूँकि उन्होंने अपने आप से ये काम एक शुरू किया था और बहुत अच्छा काम किया, तो हम चाहते हैं इस किस्म का काम गवर्नमेंट इस किस्म का काम करे कि लोगों को बिला सूद जो है वो कर्जे दे, लेकिन किसी कारोबार के लिए स्पेशल, कि वो मिसयूज़ ना हो, किसी कारोबार में इस्तेमाल हो, लोगों की इज्जत नफ्स बहाल करें, वो खुद से कमाने के काबिल हो सके। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। MQM के मंशूर के हवाले से तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने आज MQM के मंशूर के हवाले से बात की। MQM के रहनुमा शहजाद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी पार्टी के मंशूर के हवाले से बात की। बड़ी अहम बात आखिरी क्लोजिंग में ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोट सोच समझ के दें, आजमाए हुए को ना आजमाएं। ऐसे वोट दें जैसे आपके 5 साल के मुस्तकबिल आप किसी के हवाले कर रहे हो। आपके 5 साल के मुस्तकबिल का ये सवाल है, और वोट लेने वाले को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हर हल्के, हर इलाके में अगर कोई गरीब खुदकुशी करता है, कोई गुर्बत के मारे परेशान होता है, तो उसके ज़िम्मेदार वही हुक्मरान होता है, और उस हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है कि गरीब के इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।